لکھا ہوا آخر میں بتیجی بھانجی. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک نسبی ہو گئے. اب آ جائیں آپ رضائی کی طرف. وَأُمَّهَاتُكُمْ, اور تمہاری مائیں, اللاتی, اللاتی کی جمع ہے جنہوں نے ارضعنکم, ارضا دودھ پلایا, دودھ پلایا. رضائی یہ تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا, رضائی بہن بھائی. ارضعنکم دودھ پلایا تمہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ, اور تمہاری بہنیں, من الرضاعتی, رضائی, راتی یعنی دودھ شریک, دودھ شریک. یہ سب کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ حرمت بتایا جا رہا ہے جو حرام کی گئی ہیں. تو جو دودھ شریک ہیں وہ بھی حرام ہیں. آگے چلیے اب. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, یہ کیا ہو گیا جی؟ ساس, بالکل. امہاتکم, مائیں کس کی؟ نسائکم, تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں. ساس ہو گیا. نسائکم یعنی ازواج, بیویاں, بیویاں. اور والربائبکم اللاتی, والربائبکم اللاتی, اور یہ آ گیا ربائبہ. یہ ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے, بیوی کی وہ لڑکی جو سابق شوہر سے ہو. چلو ستیلی بیٹی کہہ دیتے ہیں ابھی, وہ مرد کی اپنی بیٹی تو نہیں ہے نا. وہ لڑکی جو ہے بیوی, وہ جہیز میں لے کر آئی ایک عدد بیٹی کو جو کہ پچھلے کسی خاوند سے تھی, وہ ربائبہ ہے, اس سے حرام ہے. لیکن وہ کنڈیشنل ہے, وہ آگے کنڈیشن آ رہی ہے کون سے ربیبہ سے وہ حرام ہے. اچھا, ربائبکم اللاتی, وہ ستیلی بیٹیاں, فی حجورکم, ہجر ویسے یہ گود کو کہتے ہیں عربی میں, جو گودوں میں پلی, گود کو کہتے ہیں ہجر. حجور اس کی جمع ہے, گودوں میں پلی. من نسائکم, تمہاری عورتوں کے, اللاتی, وہ جو دخل تم, جن سے تم نے صحبت کی یا مباشرت کی, بہن, ان سے. اب اس کا الٹا آ گیا, اگر مباشرت نہیں کی تو پھر حرام نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, فَإِن, بس اگر, لم تکونوا, نہیں تم نے, دخل تم, صحبت کی, بہن, ان سے, تو فلا جناح علیکم, تو ہاں, فی, تو فلا جناح علیکم, تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. چلو یہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ تو لکھ لیا ہے نا یہاں پر, یہ رب کیا جا سکتا ہے نا. چلو ٹھیک ہے. اچھا چلو موجودہ شوہر لکھ دیتا ہوں, کیونکہ یہ ربیبہ کی بات ہے نا, سابق اور موجودہ. موجودہ شوہر جو اب ہے, اس نے شادی کی عورت سے جو کہ آلریڈی میریڈ تھی, اور ایک لڑکی ساتھ لے کر آئی جس کو ربیبہ آپ کہہ رہے ہیں. اب جو یہ عورت لے کر آیا یہ شوہر, تو اس نے اگر بیوی سے زن و شو کا رابطہ قائم کر لیا, بیوی سے ملاپ کیا, مباشرت کی, اچھا, اب اس نے طلاق دے دی اس کو,
طلاق دے دی اس عورت کو، تو اس عورت کی بیٹی تھی، بیٹی خوبصورت ہے، وہ کہے میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، اس کی ماں کو طلاق دے دی، نہیں کر سکتا، شریعت کی روح سے نہیں کر سکتا، تو یہ حرام ہے۔ یہ ربیبہ اس کی بیٹی ہے نا، ربیبہ سے نکاح حرام ہے، ربیبہ سے نکاح حرام ہے۔ دوسرا سینیریو دیکھو، یہ دوسرا سینیریو، یہ پہلا سینیریو ہے، دوسرا بیوی سے ملاپ نہیں ہوا، مباشرت نہیں ہوئی، بیوی سے ملاپ نہیں ہوا، اس میں لفظ ہے نا دخل تو نہیں کیا، طلاق دے دی، طلاق دے دی، اس کی ربیبہ سے نکاح کر سکتا ہے اس آیت کے مطابق؟ اب جائز ہے، اب جائز ہے، ہیں تو کہا کہ یہ ربیبہ سے نکاح جو ہے نا وہ جائز ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جائز ہے نا جی، اللہ اکبر، بس یہ بات کہی گئی ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، پھر جائز ہے۔ ہاں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا، ہاں ایک بہن کو طلاق دے دی، مر گئی، تو پھر دوسرے سے کر سکتا ہے۔ اچھا، بلکہ یہ اس کا فردر یہ لکھے نا، دو بہنیں، دو سگی بہنیں ہیں، یہاں پر تو ہے، اگر حدیث میں اور بھی ہے کہ خالہ اور بھانجی کو بھی ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا نکاح میں، خالہ اور بھانجی کو نہیں رکھ سکتا نکاح میں، نہیں رکھ سکتا خالہ اور بھانجی کو اکٹھا، پھپھی اور بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا، پھپھی اور بھتیجی، نہیں میں دوسرے سے، یہ دوسری صورت ہے، ہاں اس کی بھتیجی، یہ کہہ رہے ہو نا، اس کی بھتیجی ہے عورت کی نا، یہ وہ سینیریو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وہ سینیریو ہوتا ہے، تو وہ بیک وقت ان کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، دو بہنوں کو بھی، اور نکاح میں ایک چیز ہے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، یہ تو قرآن میں ہے، وہ نہیں ہے حضرت زید کی، وہ یعنی منہ بولا بیٹا، اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے نا جی، اللہ۔ اچھا جی، ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ آیت کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہاں سے تھا وَالرَّبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، یہاں سے موضوع شروع ہوا تھا، ربائب ربیبہ انہی کی جمع ہے، ستیلی بیٹیاں، وہ جو فی حجورکم من نسائکم، جنہوں نے تمہاری نساء عورتوں کی گود میں پرورش پائی، اللاتی دخل تم، یہ لفظ دخل تم جو ہے یہ مباشرت صحبت کی طرف ہے، بہنہ، تو فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو گویا ربیبہ سے شادی جو ہے اس کی شرط مدخولہ اور غیر مدخولہ ہے، یہ ہے ایکچولی، یہ ہے نا شرط اس میں، تو اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا جی، ہاں بہنہ فلا جناح علیکم، جناح کا مطلب ہوتا ہے حرج یا کوئی گناہ، یعنی نہیں عربی کا جناح ہے یار،
وہ اور ہے، یہ عربی کا لفظ ہے فلا جناح، جناح کا مطلب ہے یعنی گناہ، حرج، کوئی حرج نہیں یعنی نکاح کرنے میں اگر صحبت نہیں کی، یہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے نا جی۔ اچھا، وہ حلائل ابنائکم، حلائل جو ہے نا بیویاں، حلائل بیویاں کن کی بیویاں؟ ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، بیٹوں کی بیویاں، بہو ہو گیا، یہ دیکھیں سسرالی میں ساس کے ساتھ بہو لکھا ہوا ہے، بہو، بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے، بہو سے، لیکن دیکھیں یہاں کلیئر کر دیا کہ بیٹا تمہارا صلبی ہو، ابھی میں نے کہا ہے نا کہ منہ بولا بیٹا، آگے دیکھیں من اصلابکم، صلبی بیٹا، صلبی بیٹا لفظ یہ سنا ہوگا آپ نے بات چیت میں، حقیقی بیٹا جو صلب سے نکلا ہو نا، الذین من اصلابکم، جو تمہارا صلبی بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کر سکتے ہو، اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو اس سے کیا جا سکتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھپھی تھیں زینب، تو وہ شادی ہوئی تھی۔ یہ آگے دیکھیں دو بہنیں اکٹھی نہیں کر سکتے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، ذرا آپ دیکھیں تجمعو جمع سے ہے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو بین الاختین، دو سگی بہنوں کو نکاح میں بیک وقت، لیکن ایک بہن سے کیا، اس سے طلاق ہو گئی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی بہن سے کر سکتے ہو، پھر کر سکتے ہو، بیک وقت نہیں رکھ سکتے۔ باپ بیٹا کر سکتے ہیں، دو بہنیں ہیں، ایک باپ کر لے اس کا بیٹا کر رہا تھا، نہیں مطلب کیا جواب ہے اس کا؟ کر سکتے ہیں، ایک بہن بیٹے کے گھر، دو بہنیں ہیں باپ کے گھر، اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کا اکٹھا نکاح بھی حرام کیا۔ نہیں وہ آگے رشتے سارے بدل جائیں گے، جب بچے کیا ایک طرف ان بچوں کی وہ شادی بھی بنتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے یہ ایسی مجھے یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں بیٹھا ہوا تھا تو ٹی وی پہ، نہیں میں ٹی وی شی وی دیکھتا تو اس میں یہی تھا کہ وہ لڑکی والے آئے تھے رشتے کے لیے ہیں گھر میں نا، لڑکے کو ذرا دیکھنے، تو ابا جان بھی خوب تیار ہو کر، تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی یہ میرے واسطے دیکھ رہے ہو یا اپنے واسطے دیکھ رہے ہو؟ اس نے ایسے ہی کہا، یعنی اتنا وہ تیار ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے اللہ اکبر کہ دونوں ہاں اچھا صحیح، اللہ اکبر، اچھا بہرحال یہ فوت ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جو رشتے بچے ہوئیں گے تو رشتوں کے نیچے کیسے بدلیں گے؟ ایک ہی بچے کی وہ دادی ہوگی اور وہ ایک ہی بچے کی دادی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی الجھن میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، خواتین کی کمی ہے، اور باہر کر لے اگر کرنا ہی ہے تو اسی جگہ ضرور وہ کرنا ہے جہاں، اچھا یہ بھی اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو اپنے نکاح میں، الا ما قد سلف، الا سوائے ما قد سلف جو پہلے گزر گیا اسلاف میں، ہے نا جی۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، غفور بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہاں الحمدللہ 4 پارے جو ہیں نا وہ آپ کے مکمل ہو گئے ہیں، اور سورہ نساء جاری ہے، اب یہ 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ٹائم ہے نا، ابھی پڑھنا ہے یا کل سے پڑھنا ہے؟ کل سے
چلو یہ مختلف سوالات اچھا ہاں آج ہی ہے آخری دن آج ہی ہے آخری دن سوال کر لیں گے اگر سوال کر لیں آپ جناب اللہ اکبر ہاں ہاں یہ بند کر دیں سوال یہ ہے سوال شروع تھوڑا بند ہو گیا